الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسجد اہل حدیث باگڑ بلی کی تعمیر نو کے بعد غالباً اس گراؤنڈ فلور میں پہلی بار آج نماز ادا کی گئی، اور اس موقع سے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجائی گئی. ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الغنی القوفی حفظہ اللہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع پر کچھ گفتگو کروں، سب سے پہلے میں اس مسجد کے ذمہ داران کو اور ان تمام اہل خیر کو جن کے تعاون سے مسجد کی تعمیر کا یہ کام انجام کو پہنچا ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے. مسجد کی تعمیر اس دنیا کے سب سے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو مسجدوں کو تعمیر کریں. یہاں ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر تاجر پیشہ لوگ ہیں، تجارت سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں. فیوچر پلاننگ، اچھا مستقبل بنانا، یہ سب کا ایک سپنا ہوتا ہے. مسجد کی تعمیر ہمارے آخرت کے فیوچر کو بہتر بناتی. مرنے کے بعد بھی یہ مسجد ہمارے کام آئے گی. اس مسجد کی اینٹوں میں، اس مسجد کے در و دیوار میں ہم نے اگر اپنا پیسہ لگایا ہے، اپنا وقت لگایا ہے، اپنی انرجی لگائی ہے، ہمارے ماتھے سے ٹپکا ایک پسینہ بھی، اس پسینے کا ایک قطرہ بھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان مما یلحق المؤمن بعد موتہ. مومن کی موت کے بعد بھی کچھ چیزیں اس کے کام آتی ہیں. اس میں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وَمَسْجِدًا بَنَاهُ. کسی مسجد کی تعمیر میں اگر اس نے حصہ لیا ہے، وہ مسجد جب تک باقی ہے، اس کے در و دیوار جب تک باقی ہیں، جب تک وہاں روئے زمین پر اس مسجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ مسجد اس انسان کے مرنے کے سینکڑوں برس بعد بھی اگر وہ مسجد قائم ہے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے. اللہ تعالیٰ ان تمام اہل خیر کی اس کوشش کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 16ویں پارے کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. یہ 3 آیتیں سورۃ الکہف سے ہیں، جو ہم جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سورۃ کریمہ یاد بھی ہے. اسی سورۃ کریمہ کی یہ 3 آیتیں ہیں. یہ 3 آیتیں ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. یا
اگر میں اور کلیئر الفاظ میں بولوں تو یہ 3 آیتیں ہمیں وارننگ دے رہی ہیں، ہمیں خبردار کر رہی ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم ایسا عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی ابتدائی آیات پڑھیں آپ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں زندگی اور موت دی ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کون تم میں بہتر عمل کرتا ہے، کون تمہیں تمہارے اندر کون اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرتا ہے۔ تو بھائی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم نیکی کریں، اور اپنی طاقت بھر ہم سب نیکی کرتے بھی ہیں۔ بھائی آج اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، سوموار کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے یہاں بیٹھے ہیں، مقصد تو یہی ہے نا کہ کچھ دین کی باتیں سن لیں، کچھ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں جڑ جائیں۔ مگر ایک بات بتاؤ میرے بھائی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے اور یہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دی جائیں، ہمارے اکاؤنٹ سے ایریز کر دی جائیں، ڈیلیٹ کر دی جائیں، اللہ کے ہم کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری نیکیاں تو ہمارے یہاں کاؤنٹ ہی نہیں کی گئی، تمہاری نیکیاں ہمارے یہاں شمار ہی نہیں ہوئی، تمہاری نیکیاں ویسٹ ہو گئیں، بیکار ہو گئیں، تب سوچو ہمارے دل پر کیا گزرے گی۔ بھائی جس نے نیکی نہیں کیا ہے وہ بھی روئے گا اس دن، لیکن جو نیکی کر کے گیا ہے اور اس کی نیکی کی کوئی ویلو نہیں ہے، وہ تو اور زیادہ روئے گا نا۔ بھائی ایک آدمی کاروبار میں، بزنس میں گھاٹا سہ رہا ہے، اس کو پروفٹ نہیں ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ مگر ایک انسان کی پونجی چلی جائے، اس کا کیپٹل چلا جائے، اس کا سرمایہ ڈوب جائے، یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی ان 3 آیتوں میں ہمیں اسی انجام سے ڈرایا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، جو سب سے بڑے لوزر ہیں، جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو دنیا میں نیکیاں بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، تلاوت بھی کرتے رہے، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، انہوں نے بہت ساری نیکیاں کی، وہ تو یہ سمجھتے رہے ہم نیکیوں کے انبار کھڑے کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں راستے سے بھٹک گئیں، ان کی نیکیاں صحیح ٹریک پر نہیں تھی، ان کی نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، اور جن کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو اللہ کے میزان عمل پر، اللہ کے ترازو پر کوئی وزن نہیں ملے گا۔ سوچنے والی بات ہے میرے بھائیوں، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر دوسرے الفاظ میں بیان کیا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ میرے بندو، کل قیامت کے دن کچھ بندے میرے ایسے بھی آئیں گے جو بہت سارے اعمال کر کے آئے ہوں گے، بہت ساری نیکیاں کر کے آئے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ الغاشیہ کے اندر، جسے ہم عام طور سے جمعہ کی دوسری رکعت میں سنتے رہتے ہیں امام صاحب سے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ،
ایک طرف قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے چہرے تروتازہ ہوں گے، جن کے چہرے فریش ہوں گے، جو اپنے عمل پر خوش ہوں گے، اپنے عمل پر راضی ہوں گے. اور اسی دن کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے، اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کر کے آئے ہوں گے، وہ تھک گئے ہوں گے نمازیں پڑھتے پڑھتے، وہ تھک گئے ہوں گے نیکیاں کرتے کرتے، تسلا نارن حامیہ، لیکن نیکیاں کرنے کے باوجود اور نیکی کر کے تھک جانے کے باوجود وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو بھائیوں ایسا کیوں ہوگا؟ کیوں انسان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ وہ کون سے کیڑے ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے؟ وہ کون سا وائرس ہے؟ وہ کون سی خطرناک چیز ہے جو ہماری نمازوں کو ختم کر دے گا، ہماری عبادتوں کو گھن کی طرح چاٹ جائے گا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں چند ایسی چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں. نیکیاں، ویسے مال کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ کمانے سے اہم چیز ہے بچانا. سیونگ زیادہ امپورٹنٹ ہے ارننگ سے، کہا جاتا ہے. نیکیاں ہم کر رہے ہیں، نیکیوں کو بچائیں کیسے؟ وہ کون سے خطرے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ڈبا دیں گے، ہماری نیکیوں کو مٹا دیں گے؟ آئیے چند ایسی چیزوں کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے بھائیوں، انسان اگر شرک کر کے دنیا سے گیا ہے، اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ملے گی. مشرک کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اپنے نبی سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، آپ کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے شرک کر دیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. شرک ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 رسولوں کا ذکر کیا. 18 رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے یہ 18 پیغمبر، میرے یہ 18 رسول بھی اگر شرک کیے ہوتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی. شرک سے نیکیاں برباد ہو جاتی. شرک اور کفر، جن چیزوں کو شریعت میں ماننا ضروری ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیں گے آپ، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے، ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے اور کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی. مکے میں ایک آدمی رہتا تھا عبداللہ ابن جدعان، بہت بڑا سخی تھا. امام نووی نے نقل کیا ہے شرح مسلم کے اندر، اتنا بڑا سخی تھا کہ کھانے کی اتنی بڑی بڑی دیگیں بنتی تھی اس کے حکم سے کہ سیڑھی چڑھ کے لوگ دیگ سے کھانا نکالتے تھے. یہ قبیلے بنو تمیم کا تھا، حضرت ابو بکر کے قبیلے کا تھا. بہت نیک آدمی تھا اپنے دور کا. غریبوں کی مدد کرتا تھا، مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داروں کو بڑا نوازتا تھا. اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان فی الجاہلیتی کان یصل الرحم ویطعم المسکین. اے اللہ کے رسول، یہ عبداللہ ابن جدعان جو تھا یہ دور جاہلیت میں بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا. فہل ذاک نافعہ، اے اللہ کے نبی کیا ابن جدعان کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف بٹ کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينفعہ، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ اتنا بڑا نیک تھا، اتنا غریبوں کا مسیحا تھا، کیوں اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن جدعان نے کبھی کسی دن یہ نہیں کہا تھا
رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس کی زبان سے کبھی یہ جملہ نہیں نکلا کہ اے میرے رب تو میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف کر دینا. یعنی رب کو نہیں مانتا تھا اور قیامت کو نہیں مانتا تھا, کافر تھا, ایمان نہیں تھا اس کے پاس. اور جب ایمان نہیں تھا تو اس نے غریبوں کو کھانا ضرور کھلایا, اس نے مسکینوں کی مدد ضرور کی, اس کی کوئی نیکی آخرت میں کام آنے والی نہیں. تو یہ پہلی بات یاد رکھیں میرے بھائی. ہم لوگ تو ماشاءاللہ بڑی خوش فہمیوں کے شکار رہتے ہیں. بھائی ہماری جماعت میں شرک نہیں ہوتا الحمدللہ. ہم لوگ تو ایک دم توحید, فریش توحید لے کر کے آئے. بھائی صاحب, توحید کی اگر آپ بات کریں تو حضرت ابراہیم تو امام الموحدین تھے, موحدین کے امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا, میری اولاد کے اندر اور میرے اندر شرک نہ ہونے پائے, بت پرستی نہ آنے پائے. کتاب التوحید کبھی اگر آپ نے پڑھی ہوگی, شیخ الاسلام امام محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید میں شیخ الاسلام نے ایک چیپٹر قائم کیا, باب الخوف من الشرک. شرک سے ڈرنا چاہیے بھائی. اہل حدیث ہیں ہم, موحد ہیں ہم, مزاروں پہ نہیں جاتے, قبروں پہ سر نہیں جھکاتے, غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شرک کی بس یہی قسمیں ہیں. بعض جملے ایسے ہیں جو ہمیں شرک تک پہنچا دیتے ہیں, بعض ایسی حرکتیں ہیں جو ہمیں شرک تک لے کے چلی جاتی. تو شرک اور کفر یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کے لیے بہت بڑا رسک ہیں. اور شرک اور کفر کا اگر ارتکاب ہوا اور ہم نے توبہ نہیں کی تو ہماری کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 پارے کی آخری آیت میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن کافر اگر سونے کا پہاڑ بھی لے کے آ جائے جہنم کی عذاب سے نہیں بچ سکتا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ دنیا سے کفر کی حالت میں مر گئے, ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے, کل قیامت کے دن وہ سونے کی وادی بھی لے کے آ جائیں, سونے کا پہاڑ بھی لے کے آ جائیں, زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائیں, ما تقبل من احدهم, اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا. تو کفر اور شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ, ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتی. دوسری چیز جو ہماری نیکیوں کو گھن کی طرح کھاتی ہے اور وہ ہے ریاکاری, دکھاوا, اخلاص کا نہ ہونا, عمل کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کچھ اور مقصد کا ہونا. ایک حدیث آپ کو سناؤں. اس حدیث کو سلف جب پڑھتے تھے, بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد گھٹنے کے بل گر جاتے تو رونے لگتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ان اول الناس یقضى یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا 3 لوگوں کے بارے میں. پہلا آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے, قتال کرتے ہوئے, لڑتے ہوئے, دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا تھا. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, میرے بندے میں نے تجھے بہادر بنایا, طاقتور بنایا, جری بنایا, تو نے اس نعمت کا کیا کیا؟ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے بھائی. اللہ نے اگر ہمیں دولت دی اور ہم دولت کا صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں, اس میں بھی ہماری خوبی نہیں, اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں جسم دیا, اپنے جسم اور اپنی انرجی, اپنے ٹائم کے ذریعے ہم قوم کو فائدہ پہنچا رہے, یہ ہمارا کمال نہیں, یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. جس دن یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ میرا کمال ہے, میں نے مسجد بنوا دی, یہ میرا کمال ہے, میں ہاسپٹل چلا رہا ہوں, یہ میری خوبی ہے, میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں, جس دن یہ آیا تو آپ قارون اور فرعون کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا, اللہ پوچھے گا, میرے بندے میں نے تجھ کو نعمت دی, تو نے کیا کیا؟
بندہ کہے گا قاتل تو فی کا، اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، حتی استشہدت، تو یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لڑتا ضرور تھا، تو نے میدان جنگ میں دشمنوں کو مارا ضرور تھا، لیکن تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قاتلتا، تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ دنیا کی نظر میں تجھے جری کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے، تجھے میڈل مل جائے، تجھے تمغے مل جائیں، تجھے دنیا کی نظر میں بہادری کے میڈل مل جائیں۔ میرے بندے، تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا، اب ہماری بارگاہ میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اس انسان کو فَطُرِحَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی آئے گا، یہ عالم تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا معلم تھا، قرآن کا ٹیچر تھا، قرآن پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا۔ اسلامی سوسائٹی میں اس سے بہتر کوئی نہیں جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے، تجھے میں نے قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا ٹیچر بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، اتنی بڑی نعمت تجھے دی، تو نے کیا کیا اس نعمت کا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دن رات قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو دن رات پڑھا، اس لیے پڑھا کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن کا علم حاصل کیا، تو نے قرآن کو پڑھا، اس لیے پڑھا تاکہ تیرے نام کے ساتھ علامہ لگایا جائے، تیری تفسیر قرآن کی تعریفیں کی جائیں، تیری تعلیم قرآن کے چرچے کیے جائیں، تیری قرأت کی تعریف کی جائے۔ تو نے تعریفیں بٹورنے کے لیے کام کیا تو تعریف تو تجھے مل گئی، ہماری بارگاہ میں تجھے کوئی ثواب نہیں ملے، اور اسے بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جائے۔ اللہ اکبر، بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی۔ اور آج کے دور میں جب ہر چیز آن لائن ہو رہی، ہر چیز کی پبلسٹی ہو رہی ہے، بھئی ٹھیک ہے یہ ویڈیو بن رہے ہیں، یہ یوٹیوب پر تقریریں آ رہی ہیں، فیس بک پر تقریریں آ رہی ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اس کا مقصد ہمارا خیر کا مقصد ہے، لوگوں تک بات پہنچ جائے، فائدہ عام ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بھئی انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ نیت کب بدل جائے، کب میرے دل میں یہ خیال آ جائے بھئی مجھے زیادہ لائک مل جائیں، زیادہ ویو مل جائیں، زیادہ لوگ میری تعریف کریں، جہاں یہ نیت آئی تو معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا نا۔ نیت تو بدلتی رہتی ہے۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے نیت سے خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی جس کا مقابلہ کرنا پڑے۔ کہا کہ میں نے اپنی نیت سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں دیکھی ہے جس سے مجھے مقابلہ کرنا پڑے، لأنها تتقلب علی، نیت تو بدلتی رہتی ہے، پل پل میں نیت بدلتی ہے، اور جہاں نیت بدلتی ہے وہیں ثواب بدل جاتا ہے، وہیں اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ آج غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ہماری مجبوری ہے، میڈیا کا دور ہے، ہم کیمرے سے فوٹو نہیں کھینچیں گے، اخبار پہ رپورٹ کیسے آئے گی، ہم کیسے ظاہر کریں گے کہ بھئی ہم نے غریبوں کو کمبل بانٹا۔ ہمارا مقصد خیر ہے، ہمارا مقصد اچھا ہے، مگر وہ مقصد کب اس میں بدل جائے کہ بھئی ہم یہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہماری پبلسٹی ہو جائے، دو چار اخباروں میں ہماری NGO کا نام بھی آ جائے، ہمارے ہاسپٹل کا نام بھی آ جائے، جہاں یہ مقصد آ گیا میرے بھائی، وہ عمل، وہ نیکی اللہ کے ہاں بیکار ہو جائے گی۔ ریاکاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میرے صحابہ مجھے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا ریاکاری ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور دکھاوا کے لیے جو نیک عمل کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جاؤ تم نے جس کے لیے یہ نیکی کی ہے اس کے پاس جا کر کے اس سے ثواب لے لو، ہمارے لیے تم نے نیکی نہیں کی کہ ہم تم کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آج اخلاص نہیں ہے میرے بھائی، آج ہمارے دلوں کو ٹٹول کے ہم دیکھیں، اپنی نیتوں کو ٹٹول کے دیکھیں، اندر ہمارے نفس کے اندر ہزاروں شرارتیں اور ہزاروں خباثتیں بھری پڑی۔ مدینہ کے اندر کچھ غریب تھے، ان غریبوں کے گھر میں ہر مہینے ایک تاریخ پر
مہینے بھر کا راشن کوئی اللہ کا بندہ جاتا تھا اور رات میں ان کے گھروں میں پہنچا دیتا تھا. غریبوں کو پتا بھی نہیں کہ ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے, ہر مہینے راشن پہنچا رہا ہے. وقت گزرتا رہا, غریبوں کا بھلا ہوتا رہا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ میں ایک انتقال ہوا, ایک میت پڑی. اور یہ میت کس کی تھی؟ یہ رسول اکرم کے اہل بیت میں سے ایک بڑے عظیم فرد کی تھی. یہ حضرت علی ابن حسین ابن علی کی میت تھی. یہ اللہ کے رسول کے نواسے کے بیٹے ہیں. حضرت حسین کے بیٹے علی ابن حسین کا انتقال ہوتا ہے, ان کی میت پڑتی ہے. اور جب علی ابن حسین کو نہلانے کے لیے ان کے بدن کے کپڑے جب اتارے جاتے ہیں تو بوریوں کے موٹے موٹے نشان ان کی پیٹھ پر پائے جاتے ہیں. غسل دینے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایسے محنت کش نہیں تھے, کوئی مزدور نہیں تھے, یہ ان کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے آ گئے, یہ کون سا ایسا کام کرتے تھے. دھیرے دھیرے یہ خبر پورے مدینے میں پھیل گئی کہ حضرت علی ابن حسین رحمہ اللہ کی پیٹھ پر وہ بڑے موٹے موٹے نشان پائے گئے ہیں بورے کے. اس دن یہ راز کھلا کہ مدینہ کے ان کئی درجن بلکہ سینکڑوں گھروں میں اناج کے بورے اور مہینے کی ہر ایک مخصوص تاریخ کو پابندی سے اناج کی اور راشن کے بورے پہنچانے والے وہ کوئی اور نہیں, وہ رسول کے اہل بیت کے ایک فرد تھے, وہ حضرت علی ابن حسین تھے. اللہ اکبر. آج ایسی نیکیاں کہاں ملتی ہیں میرے بھائیوں, آج ایسا اخلاص کہاں ملتا ہے. آج نیکیوں سے زیادہ نیکیوں کی پبلسٹی کی فکر ہے. آج اپنے عمل سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہے ہماری نیکیاں کیسے لوگوں کو پتہ چل جائیں, کیسے پتہ لگے ہم نے کتنے کارنامے کیے, کتنے جھنڈے گاڑے ہیں. اللہ ہماری نیتوں کی حفاظت فرمائے. انما الاعمال بالنیات, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن ہاں ایک سبق آپ کو اور دینا چاہتا ہوں. کس کی نیت کیا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے آپ نہیں. دل چیر کے دل کے اندر کی نیت کا فیصلہ کرنے والے بھی آپ نہیں, آپ کو اتھارٹی نہیں ہے. شریعت ظاہر کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیتی. ایک موقع پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. یہودیوں کے علاقے میں مسلمانوں کا لشکر گیا, ایک یہودی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا, حضرت اسامہ ابن زید نے قتل کر دیا اس کو. جب یہ لوگ مدینہ پہنچے, اللہ کے رسول کو پتا چلا, اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اسامہ تم نے کیسے قتل کر دیا اس کو؟ کہا یا رسول اللہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا, اس کے دل میں کلمہ نہیں تھا, اس کے دل میں اسلام نہیں تھا. اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا, فرمایا حل لا شققت قلبہ, اے اسامہ اس کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا, اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے. اس نے دل سے کہا تھا کہ زبان سے کہا تھا. تو یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے ہمیں بدلہ دے گا, مگر کس کی نیت کیا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہم بھی نہیں ہیں میرے بھائی. ہم فیصلہ کریں گے ظاہر کے اعتبار سے. تو دوسری چیز جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے وہ ریاکاری. تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کے لیے زہر ہے وہ ہے تنہائی میں کیے جانے والے گناہ, خلوت میں کیے جانے والے گناہ. انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں, ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو پبلک میں ہوتا ہے اور ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے. پبلک والا چہرہ سب جانتے ہیں, پرائیویٹ والا چہرہ یا تو خاص لوگ جانتے ہیں یا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ آپ کی پرائیویٹ لائف کو بھی جانتا ہے, آپ کی پبلک لائف کو بھی جانتا ہے. اگر آپ کی پبلک لائف بہت اچھی ہے, بہت نیک ہے, بہت سوشل ہے, لیکن پرائیویٹ لائف آپ کی گھنونی ہے, گندی ہے, بدکاری والی ہے, اللہ کی نافرمانی والی ہے, نشے والی ہے, زنا والی ہے, تو بھائی آپ کی نمازیں, آپ کے عمرے, آپ کے حج برباد ہو جائیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے. نیکی نہیں, نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے رسول
صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ صحابہ کو اپنے بارے میں پہلے ڈر ہوتا تھا، ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ نیکیوں کا پہاڑ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دے، اے اللہ کے رسول جلدی سے بتا دیجئے کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ثوبان، اما انہم من جلدتکم، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے جیسے کلمہ گو ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، سارے نیکی کے کام کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن ان کی تنہائی، ان کا اکیلا پن گناہوں سے آلودہ ہوگا۔ وہ جب تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ آج ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے میرے بھائی، اس موبائل نے خلوت کے گناہوں کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تنہائی میں ہے، موبائل پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ اس موبائل نے آج ہم کو لا کر کے اس امتحان پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اب گناہ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا موبائل۔ کورونا کے اس دور میں مدرسوں میں، اسکولوں میں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے۔ پہلے پیرنٹس بچوں کو موبائل دیتے نہیں تھے، اب دینا مجبوری ہے۔ ایک مدرسے کا واقعہ آپ کو بتاؤں، کلاس کا گروپ بنا ہے، چھوٹے بچوں کا گروپ بنا ہے۔ گروپ میں ایک گندی تصویر آ گئی، ایک فحش فوٹو آ گیا، ایک بچے کے نمبر سے فحش فوٹو آ گیا، گندا فوٹو آ گیا۔ فوراً نمبر پہ کال کیا گیا، اسکول کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، پیرنٹ کو بلایا گیا، والد کو بلایا گیا۔ رات کو 2 بجے وہ فوٹو گروپ میں آیا تھا۔ پوچھا گیا، جناب یہ آپ کے موبائل سے یہ فوٹو آیا ہے؟ اب حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرا موبائل اور لوگوں کے ہاتھ میں بھی رہتا ہے، محلے کے بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے یہ حرکت کی۔ بھائی 2 بجے رات میں محلے کے لوگ آپ کا موبائل لے کے کیا کریں؟ چھوٹا بچہ جو اسکول میں، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، واٹس ایپ پر اس کے مدرسے اور اسکول نے گروپ بنایا ہے، اس گروپ میں غلطی سے شاید حضرت کہیں اور فوٹو بھیج رہے تھے، وہ گروپ میں آ گیا۔ بھائی یہ موبائل ہمارے اللہ کے خوف کا امتحان لے رہا ہے، اور اس سے بڑا امتحان دیا تھا صحابہ نے۔ صحابہ کو حکم دیا گیا، احرام باندھ کر کے، احرام کی نیت سے، حج کی نیت سے گھر سے نکلے ہو، راستے میں ہرن ملے گا، راستے میں نیل گائے ملے گی، راستے میں اونٹ ملے گا، راستے میں شکار کرنے کے بہت سارے جانور ملیں گے، تمہیں شکار نہیں کرنا ہے۔ اس زمانے کا جو حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، لوگ مہینہ بھر پہلے سے گھر سے احرام باندھ کر کے نکلتے تھے۔ اب مہینے بھر کا سفر ہے، صحراؤں کا سفر ہے، راستے میں جگہ جگہ شکار کے جانور مل رہے ہیں۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے، بھئی ہاتھ نہیں لگا سکتے، شکار کا جانور نظر آ رہا ہے، ہم احرام کی حالت میں ہم ٹچ نہیں کر سکتے، حالانکہ شکار ان کی ضرورت تھی، شکار ان کی غذا تھی، شکار ان کی روزی روٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس آزمائش کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایسے شکار کے ذریعے جس کو تمہارا ہاتھ بھی ٹچ کر سکتا ہے، تمہارے نیزے بھی ٹچ کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی پہنچ رہا ہے، نیزہ بھی پہنچ رہا ہے، مگر تم شکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ کیمرہ لگا ہے تو سب، ہر آدمی بچتا ہے، بھائی کیمرہ لگا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کا کیمرہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مگر یہ ڈر کب پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آج آدمی دوسروں سے ڈرتا ہے، انسانوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ لوگوں سے ڈرا جائے، اللہ سے نہ ڈرا جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو خلوت کے گناہوں سے میرے بھائیوں، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا۔ یہ ہماری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دینے والی چیزیں، ہم نے رات کی تاریکیوں میں اور اکیلے میں اور خلوت میں جو گناہ کیے ہوں گے وہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، نیکیوں کو ڈسٹرائے اور برباد کرنے والی چوتھی چیز،
چھوٹی سی زبان ہے ہمارے منہ کے اندر، اس زبان کی بدولت بھی ہمارے روزے برباد ہو سکتے ہیں، اس زبان کی بدولت ہمارے حج برباد ہو سکتے ہیں، اس زبان کی بدولت ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ ترمذی کتاب الایمان کی وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ ابن جبل جا رہے ہیں، اللہ کے نبی اونٹ کے اوپر سوار ہیں، حضرت معاذ ابن جبل بھی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں ڈال دے، جہنم سے دور کر دے۔ لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں حضرت معاذ ابن جبل کو بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، صدقہ خیرات کے بارے میں بتایا، جہاد کے بارے میں بتایا۔ جب تمام چیزیں اللہ کے نبی بتا چکے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، جتنی چیزیں میں نے تم کو بتائی ہے کیا سب کا ایسنس تمہیں بتا دوں، سب کا خلاصہ تمہیں بتا دوں، سب کی سمری تمہیں بتا دوں؟ کہاں ہے اللہ کے رسول، ضرور بتا دیں، اس پوری گفتگو کو خلاصہ بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ ابن جبل نے بڑی حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ وَهَلْ يُؤَاخَذُ النَّاسُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کی زبان پر بھی پکڑ ہوگی؟ کیا زبان سے جو بولتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کر دے، میں تو تجھے بہت ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کیا تو یہ بات نہیں سمجھ پایا؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ قیامت کے دن لوگ اپنے چہرے اور ناک کے بل گھسیٹ کے جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ زبان سے گالی بکی جاتی ہے، زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے چغلی کی جاتی ہے، زبان سے عزتیں اتاری جاتی ہیں، زبان سے لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، زبان سے لوگوں کی آبروئیں نیلام کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ زبان کہیں ہماری نیکیوں کو ختم نہ کر دے، یہ زبان کہیں ہماری نیکیوں کو برباد نہ کر دے۔ اور آگے بڑھیے، اس زبان کو ہلکے میں نہ لیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے ان ھذا لاوردنی الموارد، اے اللہ میں اس زبان کا کیا کروں، اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکت کی جگہوں پہ ڈال دیا۔ بھائی عمر فاروق جیسا آدمی اپنی زبان کی خطاؤں اور اپنی زبان کی غلطیوں پر کو سوچ کر کے اگر تڑپ رہا ہے اور رو رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ میرے بھائیوں اپنی زبان کو ہم کنٹرول کریں اور زبان سے کیے جانے والے گناہوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ زبان سے کی جانے والی لغزشیں ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اور آگے بڑھیے، پانچویں چیز، شیخ محترم کی تقریر ابھی آپ نے سنی، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا ہے۔ بھائی نفس کا کیا مطلب ہے؟ نفس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کیا جائے۔ یہ دل پاک اگر نہیں ہے، اس دل میں اگر میل ہے، دل میں بغض ہے، دل میں حسد ہے، دل میں غیر اللہ کی محبت ہے، آج ہماری انرجی جسم کے اوپر خرچ ہو رہی، ہزاروں روپے کے پرفیوم استعمال کر رہے ہیں ہم، لاکھوں روپے مہینے کے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہے ہیں۔ بھائی صاحب عورتیں نہیں مردوں کے بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ ہم ظاہر اجلا اجلا ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے۔ اس من کو، اس دل کو پاک کرو میرے بھائی، اگر دل پاک نہیں ہے تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ، بدن کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے، بدن کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گڑبڑ ہے تو پورا بدن گڑبڑ ہے۔ وہ کون سا پارٹ ہے؟ الا وہی القلب، اے لوگو وہ دل ہے تمہارا۔ وقت ختم ہو رہا ہے میرا، لمبی حدیث ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی، انصاری صحابی مسجد کے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں یطلع علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ابھی دیکھنا مسجد کے دروازے سے ایک جنتی آنے والے ہیں۔ صحابہ نے نظریں اٹھا کے دیکھی، ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں مسجد میں۔
اگلے دن پھر اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ایک جنتی آنے والے ہیں، پھر وہی صحابی سیم پوزیشن میں نظر آئے، تیسرے دن پھر صحابی سیم پوزیشن میں نظر آئے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لگاتار 3 دن ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور انصاری صحابی جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں بھائی صاحب میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے 3 دن تک اپنے گھر میں نہیں رہوں گا، اپنے باپ کے گھر میں نہیں رہوں گا، کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ بھئی ہمارے یہاں 3 گھنٹے کے لیے مہمان آ جائے تو ہماری عورتوں کے تو پیشانیوں پہ بل آ جاتے ہیں، جبکہ ماشاءاللہ ہمارے گھر بہت کشادہ ہیں۔ صحابہ کرام کے گھر چھوٹے ہیں مگر دل بہت بڑا ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے میں 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے ریزن نہیں پوچھا، صحابی نے اپنے گھر میں بھی پتہ نہیں کیا دال راشن ہے کہ نہیں، برابر ہے کہ نہیں، تیل وغیرہ ہے کہ نہیں ہے۔ صحابی نے کھلے دل سے کہا بھائی میرا گھر آپ کا گھر ہے، آپ تشریف لائیں۔ 3 دن کے لیے اسٹے کرنے کی اجازت دے دی اپنے گھر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر میں قیام کیا، مقصد یہ تھا میں دیکھوں ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ان کو جنتی قرار دے رہے۔ 3 دن گزر گئے، میں نے انصاری صحابی سے کہا کہ بھائی صاحب میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میرا اصل مقصد یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار آپ کو جنتی کہا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، مگر معاف کیجئے مجھے ایسا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ جو نارمل لائف ہم گزارتے ہیں وہ نارمل لائف آپ گزارتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، آپ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے ہیں رات میں، تو آپ خود بتا دیں ایسا کون سا عمل کرتے ہیں آپ۔ میرے پیارے بھائیوں، انصاری صحابی جواب دیتے ہیں کہ عبداللہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کیوں مجھے یہ مقام دیا ہے، لیکن ہاں ایک چیز میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ مقام مجھے ملا ہو۔ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ نہیں رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے فراڈ اور دھوکے کی نیت نہیں ہوتی ہے، میں کسی مسلمان کے ساتھ فریب نہیں کرتا ہوں، دھوکہ نہیں کرتا ہوں۔ ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد بھی نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے کہا یقیناً یہی وجہ ہے میرے بھائی، اور یہ چیز بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی۔ دل حسد سے خالی ہو جائے، دل دھوکے سے خالی ہو جائے، ایسے دل بڑے انمول ہوتے ہیں، کاش اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے۔ دل کو پاک کرو میرے بھائی، دل کو حسد سے پاک کرو، دل کو بغض سے بات کرو۔ یہ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے کھنس نکالنا، ایک دوسرے سے دشمنیاں رکھنا، ایک دوسرے سے دوریاں رکھنا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ جنت میں ہمیں اگر جانے کی طلب ہے تو جنت میں کینہ لے کے نہیں جا سکتے، جنت میں بغض لے کے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ہے 5ویں چیز کہ ہم جو ہے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں۔ اب ایک آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کروں گا، اور وہ چیز کیا ہے بھئی؟ حقوق العباد ہے۔ اگر آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی ہے، آپ نے کسی کا حق مارا ہے، آپ نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے، آپ کسی کا مال آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہے، اس کو آپ کو چکانا پڑے گا۔ اور اللہ کے یہاں جب چکائیں گے تو وہاں کرنسی کنورٹ ہو جائے گی نیکیوں میں۔ دنیا میں کرنسی روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، اللہ کے یہاں کرنسی نماز ہے، اللہ کے یہاں کرنسی روزہ ہے، اللہ کے یہاں کرنسی زکوٰۃ ہے، اللہ کے یہاں کرنسی حج ہے، اللہ کے یہاں کرنسی عمرہ ہے۔ اب یہ کرنسی کنورٹ ہو جائے گی وہاں ان نیکیوں میں، اور آپ نے دنیا میں جس کا حق مارا ہے اس کے بدلے میں آپ کو اپنی نیکیاں گنوانی پڑیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حقداروں کو ان کا حق دے دو، ورنہ تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے بھی اگر ظلم کیا ہوگا اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ آج کچہری چلے جاؤ، عدالت میں چلے جاؤ، بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، زمین جائیداد کے کیس مسلمانوں کے آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ ملیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں یہ گڑبڑی نہ ہو۔
بھئی ہم کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کا حق اگر مار بھی لیں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ہم نے سوچا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز ہتھیا لی. ایک بالشت سمجھتے ہیں جس کو ہمارے یہاں بنارس کی زبان میں کہتے ہیں بتا. ایک بتا اگر کسی کی زمین آپ نے ناجائز قبضہ کر لی، تفقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے آپ کی گردن میں ڈالا جائے. میرے بھائیوں، یہ وہ چند اہم چیزیں تھیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. آخر میں یہی عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی عبادت قبول کرتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. جو بھی نیکی کریں ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو رہی ہیں پروردگار ان کو شرف قبولیت بخشے، اور جو اعمال بیان کیے گئے نیکیوں کو برباد کرنے والے، نیکیوں کو ضائع کرنے والے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین آج کی اس مجلس کا انعقاد کرنے والے اور اس میں حصہ لینے والے تمام بھائیوں کے مال میں اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو نمازیوں سے اللہ رب العالمین آباد کرے. مسجد کو اللہ کے ذکر اور تلاوت سے ہم سب کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.